عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہر امت کے لیے اس کے حصے میں جو رب تعالیٰ نے نبی کو منتخب کیا تھا وہ اپنی قوم کی طرف اپنے وقت میں اپنے دور میں دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آئے، اور تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بھی بتلایا کہ میرے بعد بھی سلسلہ نبوت چلتا رہے گا، وقتاً فوقتاً اللہ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتے رہیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میرے بعد ایک نبی دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو رب تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی بطور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یہ مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں سارے شریعت کے احکام مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، دیکھو تمہاری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، تو کیا ایسا بندہ مسلمان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ نبی مانے، شریعت کے باقی سارے احکام مانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کی گرہ کھول دی جائے اور نبوت کے سلسلے کا اجرا مان لیا جائے، پھر آپ کا قرآن مجید بھی محفوظ نہیں، صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں، ازواج مطہرات بھی محفوظ نہیں، خلفائے راشدین بھی محفوظ نہیں۔ یہ ساری چیزیں بندھی ہوئی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو اگر مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، مان لیا جائے، تو پھر اس پر جو کتاب اترے گی وہی ہوگی نا، تبھی تو نبی ہوگا، تو قرآن مجید غیر محفوظ ہوگی۔ اور اگر اس کو نبی مان لیا جائے، اس کی بیویاں کیا ہوں گی؟ ازواج مطہرات ہوں گی نا، تو ازواج مطہرات غیر محفوظ۔ اس کے جو ماننے والے ہوں گے، اس کے ساتھی وہ صحابی ہوئے نا، پھر صحابہ کرام بھی غیر محفوظ۔ شریعت کے سارے احکام اس عقیدے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کی گرہ کھول دو تو جتنے بھی شاعر اسلام ہیں غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ اس پر کتاب اترے گی، وہ اللہ کی کتاب مانی جائے گی، اس کے جو ماننے والے ہوں گے وہ صحابہ مانے جائیں گے، اس کی جو بیویاں ہوں گی وہ ازواج مطہرات ہوں گی، اس کے جو گھر والے ہوں گے وہ اہل بیت ہوں گے۔ تو یہ سارے جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں وہ بندھے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی بطور نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالم نہیں فرمایا کہ ایک علاقے کے نبی ہیں، ایک ملک کے نبی ہیں، ایک جہان کے نبی ہیں۔ رحمت للعالمین۔ اچھا یہ بتائیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تو رب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ جو بندہ اللہ کو مانے اور اللہ کو ایک نہ مانے وہ مسلمان ہوگا؟
جو بندہ اللہ کو مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ بندہ ہی مسلمان نہیں ہوگا۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے تھے ان جنگوں میں؟ زیادہ سے زیادہ 256۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 256۔ جو ختم نبوت کے لیے دیکھیں نا، بدر بھی گیا، احد بھی گیا، پھر آگے خندق بھی گیا، صلح حدیبیہ بھی پیش آیا، مار کے تو کئی پیش آئے نا، تقریباً 28 غزوات ہیں اور تقریباً 55 سرایا ہیں۔ سرایا کا مطلب جن میں آپ تشریف نہیں لے گئے لیکن آپ نے دستے تو بھیجے تھے نا۔ اتنے غزوات ہو گئے، اتنے سرایا ہو گئے، جنگیں ہوگی کفار کے ساتھ۔ صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے؟ 256۔ اور جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، جنگ یرموک، اس ایک جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ 1200۔ اور ان 1200 میں حفاظ صحابہ 700 تھے۔ کتنا بڑا سرمایہ لگا اس عقیدے کی تحفظ میں۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یار کوئی ہے بندہ جو میرا سفیر بن کے اس کے پاس جائے۔ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے جن کی جان بھی پتلی سی، کمزور سی، اور کثیر العیال، بچے بھی بہت زیادہ تھے، اور مالی ثروت ان کی یہ حالت تھی کہ دیہڑی دار بندہ، مزدور ٹائپ جس طرح ہوتا ہے بندہ، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ جانے لگے، دکھنے میں کمزور تھے، مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں جب وہ نکلے نا وہاں سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان جا رہا ہو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے جانا ہے۔ گئے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مسلمہ کذاب نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا یہ گواہی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تو یہ جملہ کہہ رہا ہے جو میرے کانوں میں اتنی سکت نہیں ہے میں تیرا جملہ یہ سن ہی سکوں، ماننا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اس نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، یہ میرا لاؤ لشکر کھڑا ہے، میرے دربار میں ہے، تو گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اب مجھے کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، جب میں وہاں سے نکلا تھا میں نے اپنے بچوں کو مڑ کے نہیں دیکھا تھا، جب میں وہاں سے نکلا تھا میں نے اپنے بچوں کو مڑ کے نہیں دیکھا تھا، تو اب کہہ رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھ، جو ہوتا ہے کر لے۔ ہمارے آخری نبی آقا دو عالم، جانے دو جہاں، آمنہ کے لال، صاحب حسن و جمال، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمہ کذاب نے کہا ان کی انگلی کاٹو، ایک انگلی کاٹ دی، انگلی کٹ کے وہ نیچے گر گئی۔ مسلمہ کذاب پوچھتا ہے اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا خیال پوچھتا ہے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ تو بھی نبی ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خلاصہ کرتے ہیں اس نے نا قیمہ بنا دیا۔ ذرا تصور کریں یہاں سوئی لگ جائے نا، کانٹا لگ جائے، آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ جسم کے اعضاء کاٹ رہا ہے، اسی طرح قیمہ بنا کے رکھ دیا، لیکن وہ صحابی اس کے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ اتنی بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ مختصر کرتے ہیں، لاہور میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے نا اس تحریک میں۔ کون سی تحریک؟ کہ یہ جو قادیانی مرزائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ کافر ہیں، ان کو قانونی طور پہ بھی کافر قرار دیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مستند کافر، یہ شرعی کافر بھی ہیں، مستند قانونی کافر بھی ہیں، پاکستانی کافر بھی ہیں، قانون میں لکھا ہوا یہ کافر ہے۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نور اللہ عمر کا تھا، جج کے سامنے پیش ہوئے نا، جج نے کہا کہ سید صاحب یہ تحریک تو کامیاب ہوگی یا نہ ہوگی، اگر ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو 10,000 مسلمان آپ لوگوں نے شہید کروا دی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟
مال روڈ پہ 10,000 لوگوں نے جانیں دی تھی نا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا جج صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان 10,000 مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ مریں گے قیامت تک، جو اس موضوع پہ جان دیں گے میں ذمہ دار ہوں ان کا۔ اللہ کے بندو یہ بڑا مقدس فریضہ ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے پتہ ہے اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام پاتا ہے۔ بس آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دی، توجہ سے سننا بات نقطے کی لگا لیں۔ آسمان پہ ستارے تھے بڑے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی آسمان پہ ستارے اتنے زیادہ ہیں گنے تو گنے نہیں جاتے، تو اتنی نیکیاں بھی ہیں کسی کی؟ آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں تو عمر فاروق کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں پوچھا اس وجہ سے تھا کہ میرے ابا کی بتائیں گے، یوں فرمائیں گے کہ حضرت ابو بکر کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں تو حضرت عمر کی ہیں۔ اتنی نیکیاں کیسے اکٹھی کر لی ہوں گی؟ شاعر بتاتا ہے کیسے اکٹھی کی تھی۔ کہتا ہے مسلمانوں پہ زوال تھا نا، مشرکین مکہ ظلم ڈالتے تھے، ادھر حضرت عمر تو اسلام لانے والے تھے، تو شاعر نے قلم اٹھائی اور لکھا، فرمایا مرتے جواں مرتے ہنر بھیجنا پڑا، مرتے جواں مرتے ہنر بھیجنا پڑا، اونچے ہی سر پہ اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور ظلمت کی فوج کا، روئے زمین پہ خدا کو عمر بھیجنا پڑا۔ ایمان لائے تھے تو چھا گئے تھے، پتہ چل گیا تھا مشرکینوں کی صفوں میں ماتم بچھ گئے تھے، تو شاعر نے پھر کچھ یوں کہا ان کے بارے میں، پر سرزمین کعبہ تیرے پاؤں کیا لگے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا لکھا شاعر نے؟ پر سرزمین کعبہ تیرے پاؤں کیا لگے، دشمن تمام خوف کے بستر سے جا لگے، شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل، لیکن رسول پاک کے سینے سے جا لگے، جاؤ بلال سینے حرم میں اذان دو، تاکہ منافقین میں مجلس ازا لگے، تاکہ منافقین میں مجلس ازا لگے، تحسین لفظ مدح صحابہ میں شعر کر، اور تیر سیدھا کفر کے سینے پہ جا لگے۔ ایمان لائے تھے تو مشرکین مکہ کی صفوں میں ماتم بچھ گئے تھے۔ پھر دوسرے شاعر نے ان کے بارے میں یوں کہا، دریائے نیل چل کون کہنے لگا، ساریت الجبل کون کہنے لگا، بدر کی جنگ میں ہم نہیں مانتے، لات عزا حبل کون کہنے لگا، بدر کے قیدیوں کا حبیب خدا قتل بہتر ہے حل کون کہنے لگا، عدل و انصاف کیا تجھ پہ نافذ نہیں، اے زمین مت اچھل کون کہنے لگا، شہر آقا میں کوئی یہودی نہ ہو فیصلہ ہے اٹل کون کہنے لگا، دے دیار نبی میں شہادت مجھے خالق لم یزل کون کہنے لگا۔ ایمان لائے تھے، نیکیاں گنی جاتی تھیں، آپ نے فرمایا عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی میرے ابا کی نیکیاں؟ بس یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا، آپ کے کام آئے گا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو۔ آپ نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، لیکن تیرے ابا نے جو نبوت کے تحفظ میں، نبوت کے خدمت میں، نبوت پہ پہرا دینے میں جو غار ثور میں 3 راتیں گزاری تھیں، عمر کی ساری نیکیوں پہ پاری ہیں۔ تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا کام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اے ابوبکر صدیق آپ ہمارے بڑے ہیں، محسن ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایک سودا کریں گے؟ فرمایا کیا؟ اے ابوبکر وہ جو نبوت کے تحفظ میں پہرا دیا تھا وہ چند راتیں مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا
عمر معاملہ تو تیرے حق میں اچھا ہے، لیکن نبوت کے تحفظ میں جو راتیں گزری ہیں، قیامت والے دن جب ان کا وزن ہوگا تو وہ میرے حق میں اچھا ہے، نہیں سوتا منظور۔ جو بھی جس جگہ میں تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان سنی مسلمانوں کو میرا سلام و سلام۔